بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خدا کا شکر ہے کہ آج کا یہ ہمارا جلسہ، دوسرا جلسہ، اس سے پہلے ہم نے وضو کے سلسلے میں بحث کی تھی. وضو کا ہم نے طریقہ بتایا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ گرچہ یہ احکام ابتدائی احکام ہیں جس کو ہر روز ہر نمازی، نماز پڑھنے والا انسان، جس کو دن میں حد اقل 3 مرتبہ انسان کو اپنی نمازوں کا ادا کرنے کے لیے طاہر ہونا پڑتا ہے، وضو انجام دینا پڑتا ہے. بہرحال جس وقت حالات عادی ہو، انسان کے لیے پانی میسر ہو، تو اس وقت انسان اپنی عبادات کو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے غسل یا تو وضو کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دے. لیکن اگر کبھی ایسی مشکل آن پڑے کہ جس کی وجہ سے ہم غسل یا وضو نہ کر پائیں، تو اس صورت میں ہمارے لیے عبادت معاف نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمارے لیے پروردگار عالم نے غسل اور وضو کے بجائے تیمم کو رکھا ہے کہ ہم اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے یا ہمیں پانی دسترس میں نہ ہو ہمارے، تو اس وقت ہم تیمم کر کے اپنی عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. چاہے ہماری یومیہ نمازیں ہوں، چاہے ہم پر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا ہو، بہرحال انسان کو صبح کے اذان سے پہلے انسان کو پاک ہونا چاہیے. جس وقت روزہ رکھنا چاہے انسان، تو اذان صبح سے پہلے اس پر ضروری ہے کہ اگر وہ مجنب ہو، کوئی غسل اس پر اگر واجب ہو، تو وہ اس غسل سے پہلے اس غسل کا انجام دے کر پاک ہو، پھر اس کا روزہ وہاں سے شروع ہوگا، آغاز ہوگا. اگر بغیر طہارت کے اگر وہ اذان صبح سے پہلے اگر طاہر نہ ہو، پاک نہ ہوا ہو، غسل اگر انجام نہ دیا ہو، تو اس صورت میں کبھی انسان پر ایسا موقع آن پڑے کہ وہ غسل یا وضو انجام نہ دے سکتا ہو، تو اس صورت میں انسان کے لیے پروردگار عالم نے
کی آسانی کے لیے، اس کے سہل کے لیے اللہ نے تیمم کو رکھا ہے۔ اب یہ انسان نہ سوچے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہ بہرحال انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ غسل یا وضو کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ کبھی کوئی پانی کی اگر مشکل آن پڑے تو ایسا نہیں کہ انسان اس وقت پانی ہے نہیں، پانی موجود نہیں ہے، لہذا ہم اپنی نماز کو ترک کر دیں، اپنی عبادتوں کو، اپنے واجبات کو ترک کر دیں، بلکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ اللہ نے جس طرح سے پانی کو ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، وضو اور غسل کو پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسی پروردگار کا حکم ہے کہ جس وقت اگر پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں ہم غسل یا وضو کے بجائے تیمم کر کے ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ جس طرح سے ہماری عبادت عام حالت میں غسل یا وضو کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر ہمارے پاس پانی میسر نہ ہو یا دیگر صورتیں جن کو میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس وقت انسان کو کن صورتوں میں وضو یا غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے، تو جن حالات میں انسان پر تیمم ضروری ہوتا ہے، تیمم واجب ہو جاتا ہے، ان حالات میں جب انسان پر تیمم واجب ہو جائے تو اس وقت انسان کو تیمم کر کے ہی اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یہی اسی میں اللہ کی بندگی اور عبودیت ہے۔ عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسا ہمیں حکم دیا ہے، جس وقت کے لیے جیسا حکم ہو، اس اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں، تب یہ ہماری بندگی اور عبودیت کہلائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم اب احکام شرعی میں ہم پر واجب قرار دیے ہیں، ان میں اپنی منمانی سے جو ہمارا دل چاہے اس کو انجام دیں، یہ نہیں ہے۔ عبادت میں انسان کے لیے عبودیت ہونا چاہیے، بندگی ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ کا جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس وقت ہمیں اسی حکم کو انجام دینا چاہیے۔ جب حالات عادی ہوں، عام حالات ہوں، کوئی مشکل نہ ہو، ہمیں اپنی عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے حالات اچھے نہ ہو، مجبوری کے حالات میں اگر ہم ہوں تو اس وقت ہمارے اوپر تیمم کا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، تو ہم اس وقت تیمم ہی کریں، نہ کہ غسل کریں۔ بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کا فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کو تیمم کر کے انجام دے، تیمم کر کے بجا لائے، لیکن انسان بعض اوقات ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دل جو وہ قبول نہیں کرتا کہ میں تیمم کر کے جو وہ نماز ادا کروں، تیمم کر کے اپنی عبادت ادا کروں، یہ عبادت میرے دل کو نہیں لگتی، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، عبادت ہی انجام نہیں دی ہے۔ یہ تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ خدا کا حکم ہے، ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت کس لیے انجام دے رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ جس اللہ کے لیے، جس پروردگار کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، اسی پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بعض اوقات ہمارے اوپر وضو یا غسل کے بجائے ہم تیمم کو بجا لائیں، تیمم کے ساتھ ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان حکم خدا تیمم ہو اور اس وقت ہم اپنی دل کی خلش کو کم کرنے کے لیے ہم یہ اس تصور کے ساتھ کہ ہماری نماز تیمم کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی، تیمم کے ساتھ قبول نہیں ہو سکتی، لہذا ہم یا تو عبادت چھوڑ ہی دیں، کیا حکم خدا جس وقت ہمارے لیے تیمم ہو، تیمم کے بجائے ہم غسل یا وضو کریں تو اس وقت ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت ہمارے لیے جو حکم ہے ہمیں اسی کو انجام دینا ہے۔
کیونکہ عبادت میں اصل غرض اللہ کے نزدیک انسان کی عبودیت اور بندگی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرے حکم کے مقابل میں کس طرح سے عمل کر رہا ہے، میری اطاعت بجا لا رہا ہے، میری اطاعت کر رہا ہے، یا یہ کہ میں جو حکم دے رہا ہوں اس کے برخلاف وہ کام انجام دے رہا ہے، اس کے برخلاف وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سب سے اہم چیز، ہم اگر عبادت پہ اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو ہمارے اندر عبودیت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قصد قربت یعنی اللہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا سے قریب اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ اس نیت اور اس قصد کے ساتھ ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ یہ مقدمتاً ہمیں عرض کرنا ضروری تھا کہ تیمم بھی جس طرح سے خدا کی جانب سے غسل اور وضو واجب کیا گیا ہے، تیمم بھی اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اب یہ سوال ہے، تین چیزیں ہیں، تین سوال اٹھتے ہیں تیمم کے سلسلے میں کہ تیمم ہمیں کب کرنا چاہیے، کن صورتوں میں ہمیں کرنا چاہیے، اور دوسرا کس چیز پر ہمیں تیمم کرنا چاہیے، اور تیسرا سوال تیمم کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ تیمم کا کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اگر ہم نے پہلے اور دوسرے سوال کے جوابات میں ہم نے ہماری بحث اگر تمام ہو گئی، اگر ٹائم نے اگر ہمیں ساتھ دیا تو ہم انشاءاللہ تیمم کے طریقے پر بھی آج ہی بتائیں گے۔ اگر ٹائم نہ ہو تو اگر وقت اگر ساتھ نہ ہو، اگر گنجائش نہ ہو تو اس صورت میں ہم پہلے اور دوسری صورت کو بھی بیان کر کے اپنی بحث کو تمام کریں گے۔ پہلی صورت کہ تیمم ہمیں کب کرنا چاہیے، کن صورتوں میں ہم پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے، تیمم صورت میں ہمیں انجام دینا چاہیے۔ تیمم کے لیے فقہاء نے، مراجع کرام نے 7 صورتیں بیان کی ہیں کہ جب 7 صورتیں ہوں اس صورت میں ہمیں غسل یا وضو کے بجائے تیمم کر کے ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ پہلی صورت تیمم کے لیے جو فقہاء نے بیان کیا ہے، وضو یا غسل انجام دینے کے لیے ضروری مقدار میں ہمیں جو پانی کی ضرورت ہے، اتنا پانی ہمیں اگر مہیا نہ ہو، ہمیں نہ مل سکے تو اس صورت میں غسل یا وضو کے بجائے ہمیں تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی پانی ہمارے لیے میسر نہ ہو، پانی مل نہ رہا ہو۔ البتہ یہ اس شرط میں ایسا نہیں کہ انسان فوراً ہی دیکھا نماز کا وقت ہوا اور دیکھا گھر میں پانی نہیں ہے اور فوراً انسان تیمم کر کے انسان نماز کو ادا کر دے۔ پانی ہمارے لیے میسر نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ ہم پانی اگر نہ ملنے کی صورت میں ہم تلاش کریں، پانی نہ ہونے کی صورت میں تلاش کریں، اس کی ایک خاص مقدار بیان کی گئی ہے کہ ہمیں پانی کو کتنا تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا تلاش کرنے کے بعد اگر ہمیں پانی نہ مل سکے، پانی میسر نہ ہو، مہیا نہ ہو سکے، تو اس صورت میں ہمیں وضو یا غسل کے بجائے تیمم کر کے اپنی نماز کو، اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ پہلی صورت یعنی جس وقت ہمیں پانی میسر نہ ہو، اتنا پانی نہ ہو ہمارے پاس کہ جس سے ہم اپنی غسل کو یا وضو، ہم غسل واجب ہو تو غسل یا وضو کرنا چاہ رہے ہوں تو وضو کے لیے اتنی مقدار میں ہمارے پاس پانی نہ ہو، ہم نے تلاش کیا، ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہمیں پانی نہ مل پایا، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غسل یا وضو کے بجائے تیمم کر کے اپنی عبادت کو، اپنی نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلی صورت کہ جس پر پانی میسر نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تک ہماری رسائی نہ ہو، کوئی شخص
بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا چور کا ڈر ہو، یا کسی جانور وغیرہ کا اگر خوف ہو، یا انسان کے پاس کوئی کنواں تو موجود ہے لیکن اس کنویں سے مثلا پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہ ہو، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح سے جیسے بورویل کا جیسا آج کا دور ہے، کنویں تو آج کل مشکل سے ہوتے ہیں گھروں میں یا کہیں پر بھی، بورویل ہے۔ اب بورویل سے ہمیں پانی نکالنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ موٹر وغیرہ پائپ وغیرہ سیٹ ہونا چاہیے، یا آج کے اس دور میں کرنٹ کا ہونا بھی پانی بورویل سے نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ وسائل ہمارے پاس اگر نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم پانی مہیا کر سکیں، پانی اپنے لیے پا سکیں، انسان پہلے کوشش کرے انسان پانی تہیا کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کے پاس پانی پانے کے لیے وسائل موجود نہ ہو، پانی موجود ہے لیکن ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ یا اسے اپنی جان کے لیے جانوروں کا خوف ہو، چور یا ڈاکو وغیرہ کا خوف ہو، تو اس صورت میں بھی انسان کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن وہ پانی اگر مہیا کرنے جائے اس صورت میں کیا ہے؟ اسے جانور کا ڈر ہے یا چور یا ڈاکو کا ڈر ہے، تو اس صورت میں اسے غسل یا وضو کے بجائے تیمم کر کے اپنے عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔ تیسری صورت تیمم کے لیے جو فقہا نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ پانی کے استعمال سے اپنی جان کے لیے خوف نہ ہو یا مرض کے لیے خوف نہ ہو۔ پانی ہے، پانی اگر استعمال کرتا ہے تو اسے اپنی جان کے لیے خوف ہو، یا اس بات کا ڈر ہو کہ اگر وہ پانی استعمال کرے تو وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ انسان کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر وہ گرم پانی کے لیے بھی مہیا کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اس بات کا خوف ہے اسے کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی استعمال کر کے غسل یا وضو اگر کرے گا تو اسے کسی مرض میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، یا موجودہ مرض کے طولانی ہونے میں یا مرض کے بڑھ جانے میں اسے خوف ہو، تو اس صورت میں بھی اسے غسل یا وضو کے بجائے تیمم کر کے اپنی عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ کہ جس پر انسان کو اپنے جان کا خطرہ ہو یا مرض کے طولانی ہو جانے کا یا مرض کے بڑھ جانے کا اگر خطرہ ہو تو اس صورت میں انسان غسل یا وضو کے بجائے تیمم کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دے۔ چوتھی صورت جو فقہا نے بیان کیا گیا ہے کہ پانی کو مہیا کرنا اس کے لیے حرج اور مشقت، بہت زیادہ مشقت اگر برداشت کرنا پڑتا ہو تو اس صورت میں اتنی مشقت کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسا موقع جب آ جائے انسان کے لیے، پانی ہے لیکن اس پانی کو کیا کرنا؟ مہیا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ اذیت اور مشقت کا باعث بن رہا ہو، تو اس صورت میں بھی انسان کو ایسی مشقت کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ بعض اوقات ہے معمولی مشقت ہے، معمولی اذیت ہے، تو اس صورت میں انسان کو اس معمولی مشقت جو قابل برداشت ہو اس صورت میں انسان کو وضو یا غسل کرنا ہی چاہیے، لیکن ایسی مشقت کہ جو قابل برداشت نہ ہو اس کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اسے وضو یا غسل کے بجائے اسے تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے جب مشقت کا باعث بنے۔ اور پانچویں صورت تیمم کے لیے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ خود یا اپنے وہ لوگ کہ جس کے بچے ہو یا کوئی بھی انسان خود پیاسا ہو
یا اس کے اعضاء اقارب میں سے، یہاں تک کہ جانور کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جانور بھی ہمارے سامنے پیاسا جانور ہو، یا خود ہماری پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ اگر ہمارے پاس پانی موجود ہے لیکن اس پانی میں یا تو ہم اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم اس پانی سے غسل یا وضو انجام دے کر اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیاس ہو، ہماری پیاس ہو یا کسی دوسرے کی پیاس ہو، یا حتیٰ جانور بھی ہمارے سامنے کوئی جانور پیاسا جانور ہو کہ اگر اسے پانی نہ دیا جائے تو اس کی جان تلف ہو سکتی ہے، یا خود ہمارے یا ہمارے اعضاء اقارب میں سے کسی کی بھی اگر پیاس اتنی زیادہ پیاس کی شدت ہو کہ اگر ہم پانی اور کی مقدار بھی ہمارے پاس اتنی کم ہو کہ ہم یا تو اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، یا ہمارے دوست احباب کو اس طرح سے کوئی بھی یا کسی پیاسے جانور کی پیاس کو ہم اس سے بجھا سکتے ہیں، یا وضو کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں۔ پانی کی مقدار اتنی کم ہے کہ یا تو پیاس بجھائی جائے یا تو غسل یا وضو کا انجام دیا جائے، تو اس صورت میں کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پیاس یا دوسروں کی یا کسی جانور جو ہمارے سامنے جو پیاس اگر نہ بجھائی جائے تو اس کی جان کا تلف ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں ہم اپنی پیاس بجھائیں گے، کیا یہ کہ جو وہ دوسروں کی پیاس کو بجھا کر ہم خود اپنے عبادت کو غسل کے اور وضو کے بجائے تیمم کے ذریعے ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں گے۔ یہ ہو گئی چھٹی صورت، پانچویں صورت جس کو ہم نے بیان کیا کہ پیاس کی وجہ سے انسان اپنی پیاس بجھا لے اور تیمم کر کے اپنی عبادت کو انجام دے۔ اب چھٹی صورت، وضو یا غسل کے بجائے ہم جب وضو یا غسل کے لیے ہم پانی مہیا ہو ہمارے لیے لیکن دوسرے واجبات کا ٹکراؤ ہو، مثال کے طور پر دوسرے واجبات کا ٹکراؤ کا مطلب ہے ہمارے پاس پانی موجود ہے لیکن اس پانی کے ذریعے سے عبادت کے لیے نماز انجام دینے کے لیے ہمیں وضو یا غسل کرنا بھی واجب ہے، لیکن اس کے مقابل میں ایک دوسرا واجب ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے یا اس کے برابر ہے، اس کے وجوب میں، اس کے واجب ہونے میں برابر ہے، مساوی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس پانی اتنی مقدار میں ہے کہ جس پانی سے ہم یا تو غسل یا وضو کر سکتے ہیں، یا نہیں تو اپنا نجس لباس کے جس لباس کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کو انجام دینا ہے، یا ہمارا بدن نجس ہو چکا ہے، بدن پر کسی جگہ ہماری نجاست لگی ہے اور ہمارے پاس پانی صرف اتنی مقدار میں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یا تو ہم اپنے نجس لباس کو پاک کر سکتے ہیں یا اپنے بدن کو پاک کر سکتے ہیں، یا نہیں تو ہم وضو یا غسل کا انجام دیں، اس صورت میں ہم اپنے لباس اور بدن کو پاک نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو پانی موجود ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے، اپنے بدن یا لباس کو پاک کریں گے اور اس کے بعد ہم تیمم کر کے اپنی عبادت کو انجام دیں گے، اپنی نمازوں کو انجام دیں گے، اس صورت میں کہ جب ہمارے لیے واجبات کا ٹکراؤ ہو، ایک ایسا واجب کہ جو اس واجب کے یعنی وضو اور غسل کے وجوب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو، تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا ہے ضروری، اس وقت ہم اپنے نجس لباس کو یا نجس بدن کو موجود جو ہمارے سامنے پانی موجود ہے اس سے پاک کریں گے اور اس کے بعد تیمم کر کے ہم اپنی نماز کو، اپنی عبادتوں کو انجام دیں گے۔ یہ ہو گئی چھٹی صورت، اور اس کے بعد کیا ہے، ساتویں اور آخری صورت یہ ہے کہ تیمم کس وقت ہمیں انجام دینا چاہیے وضو یا غسل کے بجائے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ جس وقت ہمارے پاس نماز کے لیے، ہماری نماز کے لیے
یا ماہ مبارک رمضان میں صبح کا وقت ہے، ہم اپنے نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا ہم پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو اس کا ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے کہ اگر ہم غسل اگر انجام دیں، اس صورت میں ہمارے لیے اذان کا وقت ہو جائے گا اور ہمارا روزہ جو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، باطل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہمارے اوپر کیا ضروری ہے؟ جس وقت تنگ ہو تو ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم غسل کے بجائے اس وقت تیمم کریں، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا روزہ صحیح ہو سکے، ہمارا روزہ باطل نہ ہو اور گناہ میں ہم مبتلا نہ ہو۔ کیا اسی طرح سے نماز کا وقت اتنا ہمارے پاس کم ہے کہ اگر ہم غسل یا تیمم کا اگر بجا لاتے ہیں، غسل یا وضو کا اگر ہم بجا لاتے ہیں، اس صورت میں ہماری پوری نماز یا نماز کا کچھ حصہ ہم نماز کے وقت میں پڑھ نہیں سکتے۔ اگر ہم وضو یا غسل انجام دیتے ہیں تو ہماری پوری نماز وقت کے بعد ہمیں قضا پڑھنا پڑتا ہے، کیا نماز کا کچھ حصے میں کوئی مقدار معین نہیں ہے، کچھ حصہ بھی اگر ہمارا وقت کے بعد اگر غسل یا وضو کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو وقت کے بعد ہمارا جو ہے وہ عبادت نماز کا حصہ اگر کچھ حصہ وقت کے بعد انجام پاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے بجائے یا غسل اگر واجب ہو تو غسل کے بجائے ہمیں تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اپنی نماز کو قضا نہ کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ انسان جہاں بھی ہو، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، جن مشکلات میں بھی ہو، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کے وقت سے پہلے اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اگر وقت تنگ ہو جائے تو اتنی تاکید ہے کہ انسان وضو یا غسل کے بجائے تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے، اپنی نماز کو ادا نہ کرے۔ اگر انسان وقت تنگ ہو، تیمم کے بجائے اگر انسان غسل یا وضو کرتا ہے تو اس کا فریضہ، اس کا غسل یا وضو صحیح نہیں ہوگا اور وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ وقت کی تنگی کے موقع پر اس کا فریضہ تیمم ہے، وہ تیمم کر کے ہی اپنے عبادت کو انجام دے، وہی اس کا فرض ہے۔ یہ ہو گیا تیمم کے جو ہم نے 7 شرائط بیان کیے ہیں کہ ان 7 صورتوں میں ہمارے اوپر غسل یا وضو کے بجائے ہم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم تیمم کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ جو ہو گئی تیمم کی 7 صورتیں۔ اب مسئلہ تیمم کن چیزوں پر ہمیں کرنا چاہیے، کن چیزوں پر ہمیں کرنا چاہیے تیمم؟ سب سے پہلے اس طرح سے فقہا نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں پر تیمم کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، مٹی یا ریت، بالو بھی کہا جاتا ہے، یا پتھر، ٹھیلا، اس طرح کی چیزیں اولویت میں، یعنی اگر اور سب سے اولویت یہ ہے کہ جس پر مٹی ہو کسی دوسری چیز پر تیمم نہ کرے، یعنی مٹی موجود ہے اور پتھر بھی موجود ہے، ریت بھی موجود ہے اور ٹھیلا بھی موجود ہے، تو اس صورت میں ہمیں بہتر بلکہ احتیاط یہ ہے کہ ہم مٹی پر ہی اپنا تیمم کریں۔ اگر مٹی موجود نہ ہو اس صورت میں چاہے تو ہم پتھر پر یا ریت بالو پر یا ڈھیلے وغیرہ پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ ہم تیمم کر رہے ہیں، جس مٹی پر یا جس پتھر یا ڈھیلے یا ریت پر ہم جہاں پر تیمم کر رہے ہیں، وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ نجس جگہ پر، نجس زمین پر، نجس مٹی یا پتھر پر
تیمم کرنا صحیح نہیں ہے. ہمارا تیمم باطل ہوگا اگر کسی نجس جگہ پر، نجس زمین یا مٹی یا پتھر یا ریت پر یا ڈھیلے پر اگر ہم تیمم کریں تو ہمارا تیمم صحیح نہیں ہے. اگر یہ چیزیں بھی اگر انسان کے لیے مہیا نہ ہو، مٹی بھی مہیا نہ ہو، پتھر مل نہ رہا ہو، اینٹا، ریت، ڈھیلا، اگر ایسی طرح کی کوئی بھی چیز اگر نہ ہو تو اس صورت میں جو ہمارے فرش پر یا کسی بھی جگہ پر جو گرد و غبار ہے، اس گرد و غبار پر یہ اس وقت ہے گرد و غبار پر تیمم کرنا اس وقت صحیح ہوگا کہ جس وقت مٹی، ریت، پتھر، ڈھیلا وغیرہ ہمارے لیے میسر نہ ہو، تو اس وقت ہمیں کس پر کرنا چاہیے؟ گرد و غبار جو فرش پر، زمین پر، کہیں پر بھی جہاں گرد و غبار موجود ہے اس گرد و غبار پر ہمیں تیمم کرنا چاہیے. جس وقت مٹی وغیرہ ہمارے لیے، مٹی پتھر وغیرہ میسر نہ ہو تو اس وقت ہمیں اس گرد و غبار پر ہمیں تیمم کرنا چاہیے. آج کی اس بحث میں، آج کے اس جلسے میں، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، تیمم کے طریقے کو انشاءاللہ ہم کل کے اوپر، یعنی کل بروز ہفتہ سنیچر، اس تیمم کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے، کل انشاءاللہ اس کا ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا امام الرحمن یا سیدنا